صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں تمام دعا میں بغیر آواز کے. کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے میں دعا میں بھول جاتا ہوں. اللہ نیت اور دل کو دیکھتا ہے، نیت اور دل کو دیکھتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین نہ چھوڑے. آخری دعا تک ہمیشہ کہتا ہوں، جب تک سانس ہے کہتا رہوں گا. دعائے تقدیر یہاں سے لے جائیں اور سبحان اللہ والی تسبیح طریقہ پوچھنا. جن کو پتہ ہے ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتہ ہے یہ جو ٹیلی فون کمرے میں آپ کو سمجھا دیں گے. ادھر سے معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر نیچے آسانی ہوتی ہے. کسی کام میں ڈالنا، کسی مصیبت میں کوئی مسئلہ حل کرنا، کوئی مسئلہ ہو. تقدیر سے ٹھیک نہ ہو تو ایڑی چوٹی کا زور لگا وہ کام نہیں ہوتا ہے کہ خدا کے حکم کو کوئی واپس نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ خود رحمت فرما دے وہ اس کی مرضی پر ہے. تو تقدیر کی دعا نہ چھوڑیں اور وہ لے جائیں اور لوگوں کو سکھائیں، اخباروں میں دیں اور حوالہ ہمارا نہ دیں. بولے بیچ میں ایک چٹھی رسان ہے، کوئی بھی ہو اللہ، لیکن حوالہ سید اعظم سیدنا محمد کی طرف سے بتاتا یہ باتیں انہوں نے کہی. اس کی قدر کرو گے تم ان کو بھول جاؤ گے. فوجی حکومت، سول حکومت، یہ سب بکواس ہے. کسی کی حکومت نہیں، اللہ ہے. اللہ کے بعد اگر حکومت کسی کو کسی نے دلی سارے کائنات میں، وہ بلا شکا شب حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. وما ارسلناک الا رحمت تم ہی ہو. جو ان کی طرف آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا حکومت کا ہو کسی کا ہو، خدا اس کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑتا اس کو. اگر نبی کریم کو بیچ میں رکھ لے، دنیا اس کو برا کہے، دنیا کا گناہ گار ہو، جنہوں رب رکھے ان کون چکھے. اگر نبی کریم کی نگرانی میں لے لیں اس کے سب کچھ معاف کروا دیتے ہیں. تم آقا کی طرف سے تو گئے ہو لیکن پکے نہیں ہو. اگر کیونکہ مصیبت کی وجہ سے بھی آدمی آ جاتا ہے نیک عمل کی طرف، پھنس جائے جیسے پھنسے ہوئے آئے ہوئے. ابھی پہلے کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا تو خدا نے جان کے پھنسایا ہے. پھنسیں گے تو چلیں گے. تو اب تصویر پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں نہیں رکھتے. بتاؤ. اور داڑھی فرض کے قریب ہے، فرض کے قریب ہے. حکمن سنت ہے کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی. اس میں بکواس کرنی یا غلط باتیں بولنی اچھی نہیں ہے. سکھوں نے داڑھی رکھی یا داڑھی والے ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تمہاری نیت ان کی ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے؟ تمہاری نیت آقا جی کی کہ ان کے حکم کو پورا کرو تاکہ تم ان کی نگرانی میں آہستہ آہستہ آ جاؤ. اگر ان کی نگرانی ہو گئی ساری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر ان کی نگرانی نہیں ہے، ان کے دل میں ملال ہے تمہاری طرف سے، تو ساری دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے، کچھ نہیں بن سکتا. جیسے شیعہ لوگوں نے اپنا بیڑا خود غرق کیا ہے. ان کو یہ توڑ دینی چاہیے. یہ جو امام باڑے بنائے ہیں، خدا نے مسجد بنائی، مسجدوں کا نام لیا قرآن میں. نبی نے مسجد کا نام لیا، نبی مسجد میں فیصلے کرتے تھے. جی امام باڑے کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ عذاب تو آ رہا ہے. اگر انہوں نے امام باڑوں کو نہیں چھوڑا اور یہ تفرقہ امت نے مچایا اور تعزیے نکالے، خدا تعالیٰ ان کو پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں ڈال گا. اس لیے میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں کہ نبی کے دل کو ملال دیتے ہیں. نبی کا رتبہ زیادہ ہے، امام حسین کا زیادہ ہے. اور نبی کا رتبہ نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، امام حسین نے اٹھائی ہیں. نبی عظیم کے فرماتے ہیں ساری دنیا، سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف، میرے اکیلے کی ایک طرف. ان کے لیے کبھی روتے نہیں، ان کے لیے کبھی نہیں یہ نہیں کرتے. اور یہ تعزیے نکالنے، نئی چیزیں نکالنی، تو نبی کریم فرماتے ہیں جو کام میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، وہ مردود ہے. یہ کام نہ اہل بیت نے کیا ہے سوز میں، یہ سوگ میں یا افسوس میں. یہ کام جو کرتے ہیں لوگوں خودکشیاں سکھاتے ہیں، زنجیریں مرواتے ہیں. آقا رحمت العالمین نے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ منع ہے. جیسے نبی کے وقت ہوا، صحابہ کے وقت ہوا، اہل بیت موجود ہیں، ان کی طرح کرنا چاہیے. ان کے علاوہ دوسرا رختہ اختیار کرنا، ان پہ اتنی مصیبت آئی ہے. اس جگہ کو امام باڑے کو مسجد بنا دے، حسین مسجد رکھ دے، علی مسجد رکھ دے، یہ چیز رکھ دے. اور نماز اور اذان فتنے والی یہ دینی بند کر دیں. اشہد ان علی ولی اللہ، ہم بھی شروع کر دیں اشہد ان ابو بکر ولی اللہ سے. یہ تو تفرقہ ہوگا. تو یہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس میں عوام میں انتشار نہ اتفاقی پیدا ہو، ان کو غلط تاثر دیا جائے. نبی کریم فرماتے ہیں جو میری امت پہ مشقت ڈالے، آقا جن کا خدا اس پر مشقت ڈالے. ایک تو مرزائیوں نے مشقت ڈالی ہوئی ہے، ایک حکومت نے مشقت ڈالی ہوئی ہے. یہ خدا رسول کی بات کم مانتے ہیں، امریکہ کی زیادہ مانتے ہیں. تو ان کی مصیبت نہیں ٹل سکتی کبھی. جو ٹل رہی ہے وہ آقا کی رحمت سے ٹل رہی ہے.
قائد اعظم خدا کا نہیں بنا، نبی کا نہیں بنا، اس نے حج نہیں کیا، پتہ مدینے گیا بھی نہیں گیا، ساری عمر کافروں کے ساتھ گزاری۔ اگر وہ بنا ہے تو تھوڑا بات کو قوم کا بنا ہے، پاکستان کا بنا ہے۔ آقا کی جی کا وہ بنتا تو داڑھی رکھتا، حکمت سنت ہے۔ آقا جی کا بنتا ہماری بہن فاطمہ، اس کو کھلا نہ پھراتا، مردوں سے ہاتھ ملائے، یہ بھی مردوں سے ہاتھ ملاتی ہے، قائد اعظم کی بہن بھی ملاتی تھی، بے نظیر بھی ملاتی تھی۔ یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہے۔ اس لیے میرا مشورہ نہیں ہے، جو چیز نبی کو قبول نہ ہو تم کو قبول نہیں ہونی چاہیے، بس یہ مسئلہ ہے۔ میں لکیر کا فقیر ہوں، بے عقل چلتا ہوں صرف ایک ذات کے پیچھے، وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی کوئی بات کرتا اس کو سوچتا ہوں، تولتا ہوں، پھر چلتا ہوں، لیکن نبی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے۔ جو نبی کو قبول نہیں ہے تو امام باڑے کی جگہ مسجدیں بنائیں، تفرقہ نہ ڈالیں۔ اشہد ان ولی اللہ سب کے دل میں ہے، یہ سناتے کیوں ہیں کہ ہم بس علی کو مانتے اوروں کو نہیں مانتے؟ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے، ان پہ ابھی مصیبتیں آئی ہیں لیکن خدا ان کو سناتا ہے۔ اگر یہاں سے کوئی تعلیم جاتی ہے وہ میری طرف سے نہیں جاتی ہے، وہ جدھر سے جاتی ہے اندازہ کر لو۔ جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ ہم بے نظیر، ہماری بہن اسلام میں، میں نے خدا کی قسم اس کو بچانے کی کوشش کی، اگر ہماری بات مانتے ان دنوں وہ تاریخ دیکھ لو، یہ بچ جاتی۔ میں نے کہا اس کو ہٹا دو، اس کی جگہ کوئی مرد رکھ لو اس کے خاندان کا، کیونکہ نبی کریم کوئی چیز گوارا نہیں ہے۔ ان دنوں میں آقا نے پتہ کیا کہا تھا؟ جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، تو آپ کے دل میں ملال تھا، آپ نے کہا تمہارے سر پہ عورت آ گئی۔ دیکھا، میں چاہتا ہوں یہ خبریں پہنچیں تو ہماری بہن ہے تو ہٹا دیتے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا، بچ جاتی وہ۔ بعد میں ہم پیغام یہاں دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں نبی کے حوالے سے، وہ اس کو پہنچتے رہتے، تو انہوں نے نہیں کیا تو پھر وہ بچی۔ شیعوں والا حجاب دامن والا، جن سے نبی محبت کریں، ان کے حق میں قرآن اترے، نبی کی زبان بولے، ان لوگوں کو امام باڑوں میں گالیاں سکھانا اور بغض ڈالنا حضرت عائشہ کے متعلق اور ابو بکر، عمر، عثمان کے متعلق، یہ شیعہ کرتے ہیں۔ میں کھلا بولتا ہوں، یہ کیوں کرتے ہو؟ کھلا کیوں نہیں بولتے میری طرح؟ یہ بد دعا نہیں ہے کہ نبی کے دل کو دکھ دیتے رہتے ہیں۔ نبی جن سے محبت کری ان سے بغض کرتے ہیں۔ اور امام باڑے کو یہ ہٹائیں، اس کی جگہ مسجد بنائیں، اہل بیت کے نام سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس جگہ نبی کریم کی بات آ جائے کھلی اور قرآن کی آیت آ جائے کھلی، وہاں شیعہ، سنی، بریلی، دیوبندی نہیں بننا ہے۔ اور جہاں قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، وہاں کوئی مذہب بھی رکھ لو، وہ جائز ہے کہ اندازہ کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو پاکستان میں راحت سے رہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، نبی سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے، نبی کی ہر بات میں موافقت ہونی چاہیے۔ طریقہ نکالا ہوا اقبال کا، بال جبریل لکھا، نبی کے کلام کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، جبریل فرشتے کی توہین کی، اور شیطان کا جوڑ لگا کے تو اللہ اللہ ایسے اس نے لکھا ہے، اپنی جہنم کا دروازہ کھولا۔ آقا جی کہتے مردوں، اور اس سے بدتر اقبال سے کون ہے؟ غالب، جس نے مسجد میں گندگی دیکھی اور بکواس بکی، پتہ توبہ کی نہیں کی، کہا خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح، یہ مسلمان مرا ہے، کافر مرا ہے، اور دنیا کا بدترین شیطان ادارہ اگر ہے یہ ان کے حوالے دیتا ہے شاعروں کے دوسرے کے۔ نبی کریم نے کہا کہ اس کے پیٹ میں پی بھر جائے شاعری نہ کرے۔ اگر شاعری کرنی ہے تو تمہاری زبان حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز کو تکلیف دے یا اس کی اتنی مذمت کریں، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں پی بھر جائے شاعری نہ کرے۔ کتنا جھوٹ بولا اقبال نے، بولا کہ محمد سے وفا، داڑھی منترا وفا کی، نبی کے میں شاعری کی مذمت کی، قرآن نے مذمت کی، کھلی مذمت کی، اس میں مفہوم نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے اس کی تعریف کی اور شاعری کو بڑھایا۔ شاعری نقص سے پاک بھی ہو جائے، جو آدمی بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، شاعری کر رہا ہے، قرآن کی برکت، درود کی برکت شاعری کے برابر ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو بھٹکا دیا، گمراہ کر، کوئی بھی شاعر ہو بڑا چھوٹا، اس کی شاعری میں نہ جائے نہ بیٹھیں، لیکن اختلاف پیدا نہ کرے۔ بولے ہم اس کی جگہ درود پڑھ لیتے ہیں، ہم شاعری کی جگہ درود پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ سب کے لیے کلام نہیں ہے۔ جو اٹل ہے نا، بس ازلی شکی ہو چکے ہیں، وہ نبی کی بات کو نہیں دل میں قبول کرتے، اوپر سے چپ رہتے ہیں،
اور جو نبی سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ نبی جی کی ہر چیز میں موافقت ہونی چاہیے. میں کوئی نیا درس نہیں لایا ہوں، نئی بات نہیں لایا ہوں، بس ایک چیز کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں آقا کی بات جائے گی تو ترجیح دیں گے. خدا نے اور نبی نے یہ بات کچھ سچی ہے نہیں سچی ہے اللہ جانے، تمہارے پاس بھیج دیے کہ ہمارے محبتی وہاں ملیں گے، ہمارے عاشق وہاں ملیں گے. تو میں ان کی طرف سے آیا ہوں نہیں آیا ہوں، آپ میری تحقیق کریں، حساب دان ہے تمہارے پاس دوسرے کو کریں. بعض پیروں نے میرے ساتھ حسد کیا، خدا ان کو آدھا پاگل کر دیا، اور جو تھوڑی بہت کا اثر تھا وہ بھی خدا نے ضائع کر دیا. بھئی جو میں کرتا تم بھی کر. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، نبی کریم سے شیعہ سنی وہابی کوئی بھی ہو اس کو موافقت ہونی چاہیے. نبی کے علاوہ کوئی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ وہ تم کرو نہ کرو تمہاری مرضی، لیکن نبی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے مجھے تمہاری خیر خواہی کی داد نہیں چاہیے کہ میں نبی کریم کی اندھا ہو کے موافقت کرتا ہوں، اور تم کو بھی کہتا ہوں نبی سم سے موافقت ہونی چاہیے. ان شاعروں سے پرہیز کریں، شاعری کبھی قبول نہ کریں، اور بعض جبریل یہ کتابیں جلا دیں یا سمندر میں ڈال دیں. اس کی اقبال کی اور غالب کی بھی، جنہوں نے اتنا ظلم کیا. باقی نبی کے مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنا جو کیا ہے وہ پا رہے ہیں. اقبال بھی پا رہا ہوگا، وہ بھی غالب بھی پا رہا. اگر سے توبہ نہیں کی تو ہمارا ان سے واسطہ نہیں ہے. ہمارا واسطہ اگر ہے کائنات میں اللہ کے بعد، ہمارے تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ ہے. تو ان کو بولو کہ اگر تم نے امام باڑے ختم نہیں کیے، اس کی جگہ مسجد نہیں بنائیں، جو تھوڑا بہت عذاب تم کو امام باڑوں میں آیا ہے اس سے زیادہ آگے آئے گا. یہ کہے گا مسجدوں میں بھی ہوتا ہے. بولو امام باڑہ تمہاری ایجاد ہے، مسجد اللہ رسول کی ایجاد ہے. یہاں ہوتا نہیں ہوتا لیکن ایجاد اللہ رسول کی یہ رہے گی، کچھ بھی ہو. لیکن امام باڑہ رہے گا، تم پر عذاب خدا کا نازل ہوتا رہے گا. ضد کی تو اس سے زیادہ ہوگی. یہ پیغام جو میں دے رہا ہوں سلسلے سے دے رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہوں. ان کو دکھ پہنچاتے ہو. ان کا مرتبہ زیادہ ہے، امام حسین کا زیادہ ہے، تو ان کا خیال کریں. آپ ریلیاں نکالنی، یہ تعزیے نکالنا، یہ چیزیں نکالنی، حکومت کو بھی تنگ کرنا، خود بھی تنگ ہونا، اپنے عادی مرنا، محبت کا دعویٰ کرنا. محبت تب ہوتی ہے تم کو موافقت ہو رسول اللہ سے. تو اس میں شیعوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اگر یہ موافقت کریں ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی؟ ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے اگر نبی کریم جو چیز چاہتے ہیں اور جن کو چاہتے ہیں محبت سے ان کی تعریف نبی کریم نے بار بار کی ہے، قرآن میں آیتیں اتری ہیں. ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر سے ایسی غلطی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا نہیں کیا تھا، نبی کو سب پتہ تھا. نبی نے جب ان کو قبول کیا، تم کون ہو تو نبی کے معاملے میں دخل دینے والے؟ نبی کو وہ قبول ہے، ہم کو قبول ہے. ہم کو حضرت عثمان قبول ہے، علی قبول ہے، عمر قبول ہے، ابو بکر قبول ہیں. جو انہوں نے کیا نہیں کیا وہ جانے آقا جی، یہاں اگرچہ وہ چیز ہوئی ہے لیکن نبی ان پہ راضی ہیں. تم کیوں ناراض ہو؟ تم نبی سے زیادہ حاکم ہو، نبی سے زیادہ نبی کی رتبہ رکھتے ہو. یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ آئے ہوں گے منحوس چھپ کے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی بیٹھے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کے کتے بن کے بھونکتے ہیں. یہ جا کے بکواس کرتے ہوتے جی وہ تو بھونکواتا ہے، کتا بناتا ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہمارا نبی کے سامنے کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے ہم کتا بنتے ہیں، جذبے کے طور سے کہتے ہیں. اور یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ اس پہ خاموش ہے، یعنی جیسے مسکرا دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا دل جلے تو نبی کی محبت، نبی کچھ کے بن کے بھونکو تھوڑا، وہ بس بس بس. تو شیعوں کے بس ہو گیا ان کے دل جلیں ظالموں کے. اشرف تمہارے نبی کے سامنے وزن ہے نبیوں کا، بس بھائی ہو گیا. نبیوں کا وزن نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی صحیفہ پڑھا، نبی کریم حضرت کہا موسیٰ بھی ہوتے لما وسعہ، اس کو گنجائش نہ ہوتی میری غلامی کے بغیر. تو ہم تم قوم ہوتے ہیں اشرف المخلوقات، لیکن ان کے سامنے ہمارا وزن نہیں ہے. یہ ایک جذبہ ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. باقی میں آپ کو دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں اور دعا تھوڑی سی مانگتا ہوں. اس کے بعد پھر میرا بیٹھنا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ شیعوں کو ان کو پیغام پہنچا دو گا تم نے امام باڑے ختم نہیں کیے اور تم نے اس کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے تقاضے کا خیال نہیں کیا، اپنی منمانی کی. اور نبی جن سے محبت کرتے ہیں ان کو امام باڑے میں بغض اور چیزیں سکھاتے ہو. اور تم نے متحا نہیں چھوڑا، وہ عارضی طور سے ہوا تھا. پھر ساری امت اولیاء، انبیاء، اولیاء اور
نہیں، علماء ایک طرف ہیں کہ یہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے، تم نے نہیں چھڑائی، ایک دوسرے کی ماں بہنوں سے بدکاری کرنا، متیا کہنا، یہ تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ آقا نے کہا اتبع سواد العظم، اکثریت کی طرف جاؤ۔ جب آقا اکثریت کو پسند کرتے تو اکثریت مسلمان کے ابو بکر عمر عثمان کو بہت اچھا جانتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور متیا کے سارے خلاف ہیں۔ بول تم ساری چیزوں کے نبی کریم کی تائید کے باوجود، ان کو کہنے کے باوجود یہ اختلاف نہیں کرتے۔ باقی چھوٹے موٹے اختلاف میں ہم دخل نہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، جسے ایک ہاتھ سے منہ دھوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ نبی نے چیزیں کی ہیں، ایسی چیزیں لوگوں کو سکھاتے ہو۔ بہرحال یہ ان کو پیغام دینا ہے، یہ میرا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ کسی کا پیغام نہیں ہے، یہ جن کا ہے انہی کا ہے، ان کو ملال ہے۔ اگر انہوں نے باز نہیں آئے شیعہ ان کو گالیاں دینے سے، اور امام باڑے کی جگہ مسجد نہیں بنائی انہوں نے، تو انہوں کو پتہ چل جائے گا ان پر کتنا خدا کا عذاب آیا تھا، اب آگے سے ڈبل آئے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ لیکن خدا ان کو توبہ کی توفیق دے۔ یہ اتفاق محمد میں ہمارے بھائی بنے، بس اتفاق رسول سے مخالف ہے ہمارے بھائی بنے، باقی اور چیز بنے نہ بنے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نبی کی مخالفت میں ہمارے بھائی نہیں، موافقت میں ہمارے بھائی نہیں بنتے، ہم ان کے بھائی نہیں ہیں۔ جیسے قائد اعظم قوم کا تھا، ہمارا بھائی نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے لیکن موافقت میں نہیں تھا۔ اس نے نبی کریم کی شریعت نہیں چلائی، اس نے عورتوں کو کٹھا چلایا۔ ہماری بہن فاطمہ ہاتھ ملاتی تھی، لیڈر لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی بہنیں بھی وہ بھی، یہ سب غلط ہے۔ کیوں؟ نبی کو قبول نہیں ہے۔ بحران کی بات پہنچی تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچی تو ڈورے بن گئے ہیں، تو ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ نبی کے دل کو ملال دینا، خدا کی لعنت اپنے پر لینی ہے۔ آپ کو پتہ اس حبشی کے دل نے نبی کو ملال دیا تھا، حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، آپ نے ماہ بھی کر دیا تھا، تو آپ جب دیکھتے تھے آپ کا دل دکھتا تھا، آپ نے کہا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حبشی کو کہا لمبا کے ساتھ دیکھ رہا، پھر پیچھے بھی کہا یہاں سے چلے جاؤ، چچا یاد آتا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اخیر عمر میں بھی اس کی شراب نہیں چھوٹتی تھی، نبی کے دل میں ملال تھا۔ پھر اس نے بہت بڑے کافر سے نبوت 10 کو قتل کیا اس حبشی نے، اور شاید وہ بخشا جائے نبی کریم کی شفقت سے، اور بخشا یہ آگا کہ نبی کریم نے برداشت کر لیا تھا رحمت العالمین کے تقاضے سے، وہ بخشا گیا ہوگا۔ اور آخر تک تو یہ نبی کے دل کو ملال دیتے ہیں۔ قرآن میں لعنت آئی ہے، نبی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ شیعہ کو نہ سنی کو، کسی فرقے کو۔ اگر اختلاف ہے ان کے علاوہ ہے اس میں ہم دخل نہیں دیتے، لیکن اس اختلاف کو جیسے حقیقی معنی نہ دیکھو، اندازہ ہے، باقی واللہ اعلم۔